بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان، کہ ہم نے رمضان اپنا کس طرح گزارنا ہے. ہم نے اپنا رمضان اس طرح گزارنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور ہم اس مہینے کو اپنی مغفرت کا باعث بنا سکیں. ہم نے یہ مہینہ بالکل بھی شاپنگز میں اور کپڑوں کی اور عید کی تیاری میں نہیں گزارنا. ہم نے اس رمضان میں کیا کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ کرنا ہے. ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرنی ہے، دن رات کرنی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں 2 قرآن مجید ضرور ختم کرتے تھے. اس کے بعد آتا ہے عمرہ. عمرہ کی کوئی کمپلشن نہیں ہے، لیکن جو استطاعت رکھتا ہے وہ رمضان میں ضرور عمرہ کرے، کیونکہ عمرے کا ثواب رمضان مبارک میں حج کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد جو 3rd پوائنٹ ہے وہ ہے عمل صالح. عمل صالح ہوتا ہے نیک اعمال. نیک اعمال کی کوئی ایسے لسٹ تو نہیں بن سکتی، کیونکہ نیک اعمال بہت زیادہ ہیں. کسی کو پانی پلا دینا، کچھ صدقہ خیرات کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، آپ کے گھر اگر کوئی میڈ ہے اس کی ہیلپ کر دینا افطاری میں، سحری میں، یا کسی کام میں، یا اپنے بڑوں کو آپ کچھ کر دیں. مطلب کہ کچھ بھی، نیک اعمال کی بہت لمبی لسٹ ہے جو کہ بالکل بھی نہیں آپ کو بتا سکتی کمپلیٹلی. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے صدقات. ہمیں رمضان مبارک میں بہت زیادہ کثرت سے صدقہ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بہت ہی زیادہ کثرت سے صدقہ کرتے تھے، اور ہمیں جو صدقہ کرنا ہے وہ مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرنا ہے، کیونکہ مسکین کو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون مسکین ہے. اور جو غریب ہوتا ہے وہ تو بتا دیتا ہے کہ میں غریب ہوں، لیکن مسکین کبھی بھی نہیں بتاتا کہ میں ضرورت مند ہوں. وہ سفید پوش ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے اس کے چہرے سے کہ اس کے گھر میں ضرورت ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور بالکل بھی ان سے قطع تعلقی نہ کرنا. اگر آپ کی کسی رشتہ دار سے نہیں بنتی تو اس رمضان آپ ان کو فون کریں یا ان کے گھر چلے جائیں اور اپنا ریلیشن دوبارہ سے شروع کریں، اور ان کو تحفے تحائف دیں اور اچھی باتیں کریں، کیونکہ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ رشتہ جوڑتا ہے، اور قطع رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ رشتہ توڑتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے. ویسے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. تو ہمیں 70 سے 100 دفعہ کریں تو سنت سے ثابت تو ہے، لیکن ہمیں چاہیے ہم اس سے بھی زیادہ توبہ استغفار کریں. نیکسٹ پوائنٹ جو آتا ہے وہ ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں ہمیں کیونکہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کس رات تو آتی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ لاسٹ 5 آڈ نائٹس میں سے کوئی ایک رات ہے. احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو رات ہے لیلۃ القدر، اگر وہ ایک رمضان میں 27ویں کی رات ہوتی ہے تو اگلے سے رمضان میں ہو سکتا ہے وہ 21ویں کی رات ہو، اگلے رمضان میں 23ویں کی رات ہو. تو یہ بھی مانا گیا ہے کہ وہ روٹیٹنگ ہوتی ہے، کہ ہر سال وہ رات بدلتی رہتی ہے. تو ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید پڑھنا ہے، قیام کرنے ہیں، تہجد پڑھنی ہے، اور تسبیحات کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے قیام اللیل. رمضان مجید میں قیام اللیل کی بہت بڑی فضیلت ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں رمضان کی راتوں میں. تو آپ نے قیام اللیل کرنا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے بہت زیادہ، راتوں کو جاگ کر، جس کو تہجد کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو دوں گا. تو آپ نے قیام اللیل ضرور کرنا ہے، اپنی راتیں برباد نہیں کرنی. اگر آپ نے کچھ ڈاؤن لوڈ کیا ہے یوٹیوب پہ یا کچھ لیپ ٹاپ میں جو آپ نے پینڈنگ پڑا ہوا دیکھنے کو، تو آپ کسی اور ٹائم دیکھ لیں، لیکن آپ نے یہ رمضان بالکل ضائع نہیں کرنا. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اعتکاف. اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ مرد ہو یا عورت ہو اعتکاف بالکل مسجد میں ہی ہو سکتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے 2 اعتکاف ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 اعتکاف کیے تھے. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے دعا. دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے.
تو روز رات کو تہجد میں ہمیں چاہیے کہ ہم بہت دعائیں کریں، اور جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، سب کے لیے، تو ہم بھی اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی اپنے بھائی کے لیے، اپنے کسی اور دوسرے انسان کے لیے غائبانہ طور پہ اس کی ایبسنس میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو فرشتے وہی چیز اس بندے کے لیے آمین کہتے ہیں، مطلب فرشتے وہی دعا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی یہ ہو جائے۔ تو ہمیں بہت زیادہ کثرت سے اس مہینے میں دعائیں کرنی ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے پیارے لوگوں کے لیے بھی۔ سو نیکسٹ پوائنٹ ہے مغفرت کا مہینہ، ہم نے اس کو بنانا ہے۔ ہم نے رمضان کو انشاءاللہ عز و جل مغفرت کا مہینہ بنانا ہے، اور جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھے تھے، تو انہوں نے 3 دفعہ آمین 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 بولا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں بولا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت جبرائیل آئے تھے، تو انہوں نے کہا لعنت ہو اس شخص پر جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں کروائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان پہ لعنت ہوگی جس نے اس رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار بن جائیں گے۔ سو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچائیے اور اس کو مغفرت کا مہینہ بنائیں، خوب عبادت کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جہنم سے آزادی۔ ہمیں رمضان مجید کو جہنم سے آزادی کا باعث بنانا چاہیے، یہ بہت ہی بہترین موقع ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنت کو پانے کے لیے بہت زیادہ اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازہ جنت کا زیادہ ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، بے شک۔ سو 15 پوائنٹ از فطرانہ۔ فطرانہ ادا جو کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے 2.25 kg یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 3 kg پر پرسن۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے رسپیکٹ سے ہر ایک بندے کا پر پرسن آپ 2.25 kg یا 2.5 kg آپ ان کے حساب سے اناج دیں گے غریب لوگوں کو، جیسے کہ کوئی آٹا ہو گیا، چاول ہو گئے، باجرہ ہو گیا، جوار ہو گیا، کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں جو کہ زیادہ کھائی جاتی ہیں جس سے پیٹ بھرا جاتا ہے، جیسے کھجور ہو گئی، جیسے کہ گیہوں ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 2.5 kg پر پرسن آپ نے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کا فطرانہ نکالنا ہے۔ اور فطرانہ نکالنے کا جو ٹائم ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ عید جب اناؤنس ہو جاتی ہے، رات کو جب چاند نظر آتا ہے، رات کو جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو اس وقت سے لے کر صبح عید کی نماز سے پہلے آپ کو فطرانہ ادا کر دینا چاہیے، ورنہ اگر آپ عید کی نماز پڑھ لیں گے فطرانہ ادا کیے بغیر تو فطرانہ آپ کا بالکل ایک عام صدقے میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ فطرانہ نہیں رہتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فطرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر جو بھی آپ کی نماز رمضان میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ ساری غلطیاں معاف کر دی جائیں، تو وہ فطرانہ دیتے ہی آپ کی ساری چھوٹی موٹی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ رمضان میں جب بھی ایک روزہ بھی ایک انسان رکھتا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان سے جہنم کا فاصلہ 70 سال بڑھا دیتا ہوں، مطلب ایک انسان اور جہنم کا فاصلہ 70 سال بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی ایک ڈسٹنس کور کرے 70 سال تو اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں جہنم سے انسان کا، اگر وہ ایک روزہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اگر ہم 30 یا 29 روزے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں گے تو سوچو آپ کو کتنا ثواب ملے گا اور جہنم آپ سے کتنی دور ہو جائے گی۔ تو اس رمضان کو آپ نے انشاءاللہ بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنانا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ نے اس میں اپنی مغفرت کروانی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔